شروع ہوئی تھی ڈزنٹ میٹر کے ان کے کیا نظریات تھے، لیکن چائنا سے آتے تھے یا سینٹرل ایشیا سے آتے تھے تو یہ بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ سے ریلیٹ کیا، ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوتے تھے تو وہ ان کے سامنے رکھتے تھے، یہ ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں شکست ہوتی ہے متزلائٹس کو جو ریشنلسٹ مسلمس تھے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں پر وہ بلیف رکھتے ہیں جو کہ معاشرے میں یا دنیا میں میجورٹی ان کو فالو کرتی ہو۔ مطلب کہ دنیا میں 90% یا 80% لوگ جن چیزوں پر بلیف رکھتی ہو، جن کو وہ فالو کرتی ہو، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس سب سے جو بڑا پروف ہوتا ہے ان چیزوں کو فالو کرنا یا ان پر بلیف رکھنا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میجورٹی ان چیزوں کو فالو کر رہی ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک پروف ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جن چیزوں کو وہ فالو کر رہی ہے، جن چیزوں کے اوپر وہ بلیف کر رہے ہیں، تو کیا وہ درست ہے یا وہ غلط ہے۔ اور یہ لوگ صرف ڈرائیون نہیں ہوتے، مطلب کہ یہ لوگ ریشنلٹی کو یوز نہیں کرتے، یہ لوگ لاجک کو یوز نہیں کرتے۔ اگر ایک چیز کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ لوگ ریشنلٹی کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ جو ہے بجائے یہ کہ وہ ریشنلٹی کو اپروچ کرتے، ان کو وہ اپیل کرتے، تو وہ ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ایک گروپ ہوتا ہے معاشرے میں، اور یہ سب سے ایک بڑا گروپ ہوتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں جن کو معاشرے میں یا دنیا میں میجورٹی فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں جو دوسرا گروپ ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیلف ڈرائیون۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ ریشنل ہوتے ہیں اور لاجیکل ہوتے ہیں، ان کے لیے میجورٹی کوئی میٹر نہیں کرتی۔ اگر یہ لوگ چیزوں کو فالو کریں گے یا چیزوں کے اوپر بلیف کریں گے تو سب سے پہلے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ریشنلٹی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لاجک کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ ایویڈنس کی تلاش میں ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پروف کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ایویڈنس آتی ہے کہ ہاں اگر ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے یا ان کے اوپر اگر ہم بلیف کریں گے تو اس کے ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے، تو وہ بات اس کے لیے پروون ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور ان پر وہ بلیف رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ بہت ہی زیادہ ریشنل ہوتے ہیں اور لاجیکل ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے میں چونکہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے تو ان کے درمیان جو کہ ریشنل ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ میجورٹی کو فالو کرتی ہو، جن کے لیے ریشنلٹی لاجک کوئی معنی نہیں رکھتی، تو ان کے درمیان ہر معاشرے میں ہمیشہ کلیش چلتی رہتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا جو سلسلہ تھا تو وہ شروع ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربین پیننسولا تھا، یعنی کہ جزیرہ نما عرب، تو وہ پورا آتا ہے مسلمانوں کی کنٹرول میں، اور پورے جزیرہ نما عرب میں مسلمان جو ہے وہ اسلام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ جو خلافت تھی تو وہ وجود میں آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں خلافت خلفائے راشدین۔ اور خلافت خلفائے راشدین کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرسٹ ٹائم عربین پیننسولا سے باہر جاتے ہیں، وہ شام کو فتح کرتے ہیں، وہ ایجپٹ یعنی کہ مصر کو فتح کرتے ہیں، وہ ایران کو فتح کرتے ہیں، وہ عراق کو فتح کرتے ہیں، اور ان ایریاز میں جدھر آج مسلمان رہتے ہیں تو یہ ایریاز فرسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت خلفائے راشدین کے ٹائم میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آتی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو دوسری خلافت وجود میں آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں خلافت بنو امیہ، تو ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فتوحات شروع ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں،
اس کی مومنٹم اور بھی انکریز ہوتی ہے، اور شام، ایجپٹ، ایران، عراق کے ساتھ ساتھ وہ افریقہ کو بھی فتح کرتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں سنٹرل ایشیا، وہاں پر بھی وہ فتوحات کرتے ہیں، بخارا، سمرقند قسم کے علاقے جو ہے ان کو وہ فتح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان جو ہے وہ اسپین تک بھی پہنچتے ہیں، جو آئیبیرین پیننسولا ہے، جدھر اسپین ہے، پرتگال ہے، وہ وہاں پر بھی پہنچتے ہیں۔ بنو امیہ کے بعد جو تیسری خلافت وجود میں آئی تھی، جسے ہم کہتے ہیں خلافت بنو عباسی، تو عباسیوں کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ امپائر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا تھا، فتوحات بہت زیادہ ہو چکے تھے، تو لہٰذا جو فتوحات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑی سی اس کی جو مومنٹم تھی تو وہ ڈیکریز ہوتی ہے، اور وہاں پر جو خلیفہ تھے تو وہ زیادہ تر ان کی جو فوکس ہوتی ہے تو وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے ٹورڈز نالج، ٹورڈز فلسفی، معیشت کے اوپر وہ جاتے ہیں، اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے، یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک انلائٹن پیریڈ شروع ہوتا ہے ان کے دور میں، اور وہاں پر ایک رنیسا کا پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ عباسیوں کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں تو عراق میں وہ ایک شہر تعمیر کرتے ہیں جسے آج ہم بغداد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بغداد نہ صرف ان کا ایک کیپٹل تھا، ان کا دارالخلافہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہیوج اکنامک ہب بھی تھا اس وقت دنیا میں۔ اس کو راؤنڈ سٹی کہا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے راؤنڈ سٹی کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو ایک سرکل شیپ میں تعمیر کیا تھا۔ اگر آپ یورپ سے آتے تھے اس وقت، یا چائنا سے آتے تھے، یا سنٹرل ایشیا سے آتے تھے، تو یہ بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ ایک سٹی تھی۔ یہاں پر ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر طبقے سے، ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے تھے۔ اس وقت سب کو آزادی تھی، اور عباسیوں نے ان کے لیے یہاں پر ڈیفرنٹ گیسٹ ہاؤس بھی بنائے تھے، ٹریڈر ہاؤس بھی بنائے تھے، جدھر یہ ٹریڈرز آتے تھے یہاں پر تجارت کے سلسلے میں، اور وہ تجارت سے متعلق یہاں پر ڈسکشن کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ باقی جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بھی وہ ڈسکشن کرتے تھے، مختلف چیزوں کے اوپر یہ لوگ وہاں پر ڈسکشن کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ٹائم میں یہاں پر ایک ہاؤس آف وزڈم بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، اور اس ہاؤس آف وزڈم میں انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ جو اینشنٹ گریک تھا، یونان تھا، وہاں پر جو فلاسفرز تھے، مثال کے طور پر پلیٹو کی بات کی جائے، ایرسٹوٹل کی بات کی جائے، سوکریٹس کی بات کی جائے، باقی جتنے بھی فلاسفرز تھے، یا ایجپٹ، مصر میں الیگزینڈریا شہر میں جتنے بھی فلاسفرز تھے، تو ان کے جو کتابیں تھیں، ان کے جو اسکرپٹس تھے پرانے، تو ان کو وہ یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں، اونٹوں کے تھرو وہ یہاں پر لاتے ہیں، اور یہاں پر وہ ایک کمیٹی اسٹیبلش کرتے ہیں، ایک گروپ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں ہندوز بھی تھے، اس میں زوراسٹرینس بھی تھے، اس میں کرسچنس بھی تھے، ان میں جوش بھی تھے، نہ مسلمان صرف نہیں تھے اس میں۔ اور یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر ان سارے کتابوں کو جو کہ باقی لینگویجز میں تھے، ان کو وہ یہاں پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربی لینگویج میں، اور عربی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہ ان کو ایبل بناتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکے۔ اور اس کتابوں کے نتیجے میں، اور اس شہر میں جو ایک گریٹ سویلائزیشن، ایک ڈائیورس سویلائزیشن وجود میں آئی تھی، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا گروپ وجود میں آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں معتزلائٹس، مطلب کہ ریشنلسٹ مسلم۔ معتزلائٹس جو کہ ریشنلسٹ مسلمز تھے، اگر ان کی اوریجن کی بات کی جائے تو ان کی اوریجن اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر مختلف قسم کے ڈیبیٹس ہوتے تھے، ڈسکشنز ہوتے تھے وہاں پر عراق میں، تو وہاں پر بصرہ کے مسجد میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حسن البصری۔ تو وہ کافی ایک پرومیننٹ، ایک نالجبل شخص تھا، اور ان کے پاس مختلف لوگ آتے تھے اور اسلام سے ریلیٹڈ یا ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوتے تھے تو وہ ان کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک دن ایک سوال آتا ہے ان کے پاس، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ گناہگار ہے، وہ سنر ہے، تو کیا ہم اسے مومن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مسلمان کہہ سکتے ہیں؟
اب حسن البصری جب وہ جواب دے رہا تھا تو اس سے پہلے ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا وصل ابن عطا، تو وہ ان سے پہلے آنسر دیتے ہیں، اور وہ آنسر یہ تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے لیکن اگر وہ بہت زیادہ گناہگار ہے تو نہ آپ انہیں کافر کہہ سکتے ہیں اور نہ آپ انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے بیچ میں ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ اب یہ جو گروپ تھا جو واصل ابن عطا جسے ہم کہتے ہیں، ان کا ایک گروپ تھا، تو حسن البصری کے گروپ سے یہ لوگ جو ہے وہ سپریٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک الگ گروپ بنتا ہے، اور ان کے پھر ڈیفرنٹ جو تھے، ان کے ڈیفرنٹ ویوز تھے، ان کے ڈیفرنٹ اوپینینز تھے، ان کے بہت سارے نظریات ہیں، لیکن ان کے جو 5 نظریات ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو میں ابھی ڈسکس کروں گا۔ اور ان 5 نظریات کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو بھی کہتے تھے، جو بھی ان کے جوابات ہوتے تھے، سوالات ہوتے تھے، تو یہ جو لوگ تھے معتزلائٹس، تو یہ بہت زیادہ متاثر تھے گریک فلسفر سے۔ ایرسٹوٹل کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، پلیٹو کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، سقراط کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کافی ڈیٹیل میں، اور یہ ہر چیز میں سوکریٹک میتھڈ کو یوز کرتے تھے، مطلب کہ کریٹیکل تھنکنگ کو وہ یوز کرتے تھے۔ اب ان معتزلائٹس کے درمیان ان کے جو نظریات تھے، جس پر میں ابھی آؤں گا، ان کے درمیان اور جو سنی مسلم ہے ان کے درمیان ایک بہت بڑا کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ معتزلائٹ ہمیشہ ریشنلٹی کو اپروچ کرتے تھے، لاجک کو اپروچ کرتے تھے، اور جو سنی مسلم تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، دین میں جو ہے وہ آپ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ ریشنلٹی کو یوز نہیں کر سکتے، آپ لاجک کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں معاشرے میں، چونکہ بہت سارے میجورٹی جو ہے زیادہ تر سنی ہے، تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جب ایک لاجک کی بات آتی ہے، جب ایک ریشنلٹی کی بات آتی ہے، جدھر مائنڈ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ دین میں جو ہے وہ عقل کا استعمال نہیں ہے۔ تو یہ چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی کنفلکٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے خلیفہ آتے ہیں، مطلب کہ متعصم ہو گیا یا وثیق ہو گیا یا ہارون یا مامون کی بات کی جائے، تو یہ ایسے خلیفہ تھے جو کہ معتزلائٹس کو پسند کرتے تھے، ان کے نظریات کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں ان کے نظریات کو ایک اسٹیٹ ریلیجن بھی ڈکلیئر کیا تھا، جن کی وجہ سے ان کے درمیان اور سنیوں کے درمیان ایک کنفلکٹ شروع ہوئی تھی۔ تو جب معتزلائٹس کو جو خلیفہ سپورٹ کرتے تھے وہ پاور میں آتے تھے تو وہ سنی کو سپریس کرتے تھے، اور جب سنی جو ہے وہ ان کے جو سپورٹر جو خلیفہ ہوتے تھے وہ پاور میں آتے تھے تو وہ معتزلائٹس کو جو تھے وہ سپریس کرتے۔ تو یہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے وہاں پر معتزلائٹس کے درمیان اور سنی مسلمز کے درمیان۔ معتزلائٹس کا جو پہلا نظریہ تھا تو وہ تھا خدا سے متعلق۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ قرآن شریف میں جو سنی حضرات ہمیں جو آیات بتاتے ہیں، جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان آیات سے تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں۔ تو ان کا یہ ایک ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی انسان کی طرح کوئی شیپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے انسان سے۔ اب اس ایشو کے اوپر معتزلائٹس کے درمیان اور جو سنی مسلم تھے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظریے میں جو ان کا دوسرا پوائنٹ تھا تو وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایٹرنل ہے، یعنی کہ وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں تو وہ سارے کریٹڈ ہے، وہ بنائے گئے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ایٹرنل ہے۔ اب وہ قرآن شریف کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر سب کچھ ایٹرنل نہیں ہے، بنائے گئے ہیں، تو قرآن شریف بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو وہ بھی بنائے گئے ہیں، تو لہٰذا آپ قرآن شریف میں چینجز کر سکتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم۔ ہر دور میں جو بھی وقت ہوتا ہے تو وہاں پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے متعلق آپ قرآن شریف میں جو ہے چینجز کر سکتے ہیں۔ آپ
ریشنلٹی کو یوز کر سکتے ہیں، آپ لاجک کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ریشنل اور لاجیکل۔ اب سنی کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ کمانڈ ہے، آپ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجز نہیں کر سکتے، قرآن شریف میں جو بھی ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اب اس کے اوپر ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، تو یہ ان کا پہلا نظریہ تھا۔ معتزلائٹس کا جو دوسرا نظریہ تھا تو وہ تھا عدل اور جسٹس سے ریلیٹڈ۔ وہ یہ تھا کہ آپ سب کو پتہ ہے یوجولی ہم سب کو معاشرے میں جو سنی مسلمز ہے تو ان کے معاشرے میں ہم سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور انسان کو انہوں نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر انسان غلط کام کریں گے یا برے کام کریں گے تو اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنایا ہے۔ اگر انسان اچھے کام کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اگر وہ برے کام کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ دوسرا سنی میں ان کی یہ ایک بلیف ہے سنی مسلمز کی کہ جب انسان اس دنیا میں اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس کی جو تقدیر ہے، جو ڈیسٹنی ہے، تو وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ مطلب ہم یہاں پر آتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ پہلے سے ریٹن ہے، لکھا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ول کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی آپ جو بھی کرتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع آپ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ پلینٹ چل رہا ہے، اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں، اپنا میرا کوئی ول نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک عام ایک پرسیپشن ہے سنی مسلمز کے معاشرے میں۔ اب اس کے اوپر جو معتزلائٹس کا جو دوسرا نظریہ تھا وہ یہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک انہوں نے جنت بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنایا ہے، لیکن انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کے پاس فری ول ہے، مطلب انسان اگر ایک کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے تابع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، وہ بالکل آزاد ہے اپنے ڈیسیجنز میں، اپنی زندگی میں، اور یہ اسی وجہ سے آزاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آزادی اسی وجہ سے دی ہے کہ اگر وہ اپنے ذہن کو یوز کرے گا تو اگر وہ اچھے کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اس کو معتزلائٹ اسی وجہ سے کرٹیسائز کر رہے تھے، وہ سنی پر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے سوچ میں، اپنے ڈیسیجنز میں وہ آزاد نہیں ہے، تو اگر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو ڈیسٹنی ہے، جو تقدیر ہے، جو پہلے سے پری ڈسٹائن ہے، پہلے سے وہ لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا تھا پہلا کہ اگر انسان ایک قتل کرے گا، خون کرے گا، غلط کام کرے گا، تو پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا تھا؟ اگر ڈیسٹنی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، معتزلائٹس کا یہ کہنا تھا، سنیوں سے وہ سوال کرتے تھے کہ اگر پہلے سے انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے اس دنیا میں جب وہ آتا ہے، تو پھر جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا جواز پیش کریں گے؟ اب اس کے اوپر بھی ان کے درمیان ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ تو معتزلائٹس کا یہ نظریہ تھا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور وہ فری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اللہ کے تابع پھر نہیں ہوتا، اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کے لیے بھی وہ ذمہ دار ہوگا، اگر وہ برے کام کریں گے تو اس کے لیے بھی وہ ذمہ دار ہوگا، اور اگر اچھے کام کریں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر برے کام کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گا۔ اب اس پر یہاں پر ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انسان یہاں پر آتا ہے، وہ فری ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے، صحیح کام کرتا ہے جنت میں جاتا ہے، لیکن اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ مرتا ہے، تو نہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے، نہ اس نے زندگی گزاری ہے، نہ اچھا کام کیا ہے، تو اس کو آپ پھر کس کیٹیگری میں آپ ڈالیں گے؟
کیونکہ اگر وہ جنت میں جائے گا تو وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ اس کے پاس کیا ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، ان کے پاس کیا پروف ہے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں کیوں جانے دے گا؟ اور اگر وہ دوزخ میں جائے گا تو اس نے کوئی کرائم کیا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیا راستہ ہے؟ تو یہاں پر اس نظریے میں پھر متزلائٹس کا جو اپنا ایک نظریہ تھا، ڈاکٹرائن تھا، تو وہ کنٹراڈکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی سنی مسلم اور متزلائٹس کے درمیان جو ہے کلیش شروع ہوتے ہیں۔ یہ ان کا تھا دوسرا نظریہ۔ متزلائٹس کا جو تیسرا نظریہ تھا تو وہ بھی دوسرے نظریے سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو پری ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، مطلب کہ انسان اگر اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی کوئی پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کی جو تقدیر ہے تو وہ پہلے سے ریٹن نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ فری ول ہے، وہ آزاد ہے، وہ یہاں پر آئے گا، وہ یہاں پر اپنے سوچ کا استعمال کرے گا، اپنے دماغ کا استعمال کرے گا، اور اس کا استعمال کرتے وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور وہ برے کام بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو تیسرا نظریہ ہے تو وہ اس کے اوپر تھا کہ انسان کی کوئی جو تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، پری ڈیسٹینیشن پر وہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ تو اس نظریے پر بھی متزلائٹس کے درمیان اور سنی کے درمیان اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ یہ تھا ان کا تیسرا نظریہ۔ متزلائٹس کا جو چوتھا نظریہ تھا تو وہ اس کے اوپر تھا کہ بہت سارے سوالات ہو رہے تھے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہے تو کیا انہیں ہم کافر کہیں گے یا پھر مومن کہیں گے؟ اب اس کے اوپر جو خارجیز تھے یا ایک اور پارٹی تھی مرجائٹس انہیں کہا جاتا تھا، تو ایک کہتا تھا کہ نہیں آپ اسے کافر کہیں گے، ایک کہتا تھا کہ آپ انہیں مومن یعنی کہ مسلمان کہیں گے۔ لیکن اس کے اوپر جو متزلائٹس تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ گنہگار ہے تو نہ آپ انہیں کافر کہہ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں مومن یعنی کہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے بیچ میں ہی اس کا ایک درجہ ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا تیسرا نظریہ تھا۔ اب اس کے اوپر بھی متزلائٹس اور سنی کے درمیان اختلافات شروع ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کے جو نظریات تھے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ تھے۔ تو یہ تھا ان کا چوتھا نظریہ۔ متزلائٹس کا جو آخری نظریہ تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ احکامات، وہ چیزیں جس میں ان کے ٹیچنگ بھی انکلوڈڈ تھے تو وہ اپرووڈ ہے، ان کو آپ فالو کریں، اور وہ چیزیں، وہ احکامات جو کہ ڈس اپرووڈ ہے، جن کو انہوں نے بھی ڈس اپرووڈ کیا تھا تو ان کو آپ فالو نہ کریں۔ اور اس نظریے کو انہوں نے پولیٹیکل ایک ویپن کے طور پر بھی یوز کیا تھا سنی مسلمز کے خلاف۔ اور جو خلیفہ آئے تھے، مامون الرشید کی بات کی جائے، متعصم کی بات کی جائے یا وثیق کی بات کی جائے، کیونکہ ان کے نظریات کو فالو کر رہے تھے، تو اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی نظریے کے گراؤنڈز پر انہوں نے سنی کو سپریس کرنا شروع کیا تھا۔ تو یہ تھا ان کا پانچواں نظریہ۔ اب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی بٹوین متزلائٹس یعنی کہ جو ریشنلسٹ مسلمز تھے اور جو سنی مسلمز تھے ان کے درمیان، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی کے اپنے نظریات تھے اور متزلائٹس کے اپنے نظریات تھے۔ اب میں ان کے نظریات کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا، میں کمپلیٹلی ایگری متزلائٹس کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور میں کمپلیٹلی ایگری سنیز کے ساتھ بھی نہیں ہوں، لیکن اینی ہاؤ اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی ڈزنٹ ڈی میٹر کہ ان کے کیا نظریات تھے، لیکن اس میں اگر ریشنلٹی کی بات کی جائے یا لاجک کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ان کے درمیان شروع ہوئی تھی تو اس میں آخر میں شکست ہوتی ہے متزلائٹس کو، جو ریشنلسٹ مسلمز تھے ان کو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سنیز آج بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن جو متزلائٹس تھے ان کا کوئی نام ہی نشان ہی نہیں ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نظریات کے ساتھ ساتھ جو ان کو شکست ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اگر ریشنلٹی پیدا ہوئی تھی یا لاجک پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی تھی، فلسفی میں ترقی کی تھی، دنیا میں ترقی کی تھی، اور اس کے بعد اگر مسلمانوں کی زوال ہوئی تھی تو وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ متزلائٹس کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر جو ریشنلٹی ہے تو وہ بھی مکمل طور پر اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور جو لاجک ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اور آج جو مغرب کی بات کی جائے یا ایسٹ کی بات کی جائے یا ویسٹ کی بات کی جائے، تو اس میں جو ڈفرنس ہے تو میرے خیال میں اس کی بنیاد بھی یہاں پر رکھی گئی تھی۔ اس میں جو سب سے بڑا ایک رول ادا کیا تھا وہ تھا امام غزالی نے ادا کیا تھا، جس پر میں ایک سپریٹ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح امام غزالی نے مسلمانوں میں اور مسلم ورلڈ میں انہوں نے سائنس کو بھی اس کا بھی قتل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فلسفی ہے تو اس کا بھی قتل کیا تھا۔ اور متزلائٹس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال بھی شروع ہوتی ہے، اور آج بھی مسلمان جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔